اس کے لیے بھی نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کی سزا دے، کبھی کسی قسم کی سزا دیتا ہے، کبھی کسی قسم کی۔ اس کی مجبوری ہی نہیں کہ سزا دے یا مختلف قسم کی سزائیں، یہ تو بعض دفعہ سزا ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو کچھ ہماری زندگی کی حکمتیں اس میں شامل ہیں اور کچھ نظام عالم کی کچھ حکمتیں اس میں شامل ہیں۔ اس وجہ سے بعض دفعہ اس دنیا میں بعض لوگوں پر ایسی مصیبت آتی ہے کہ وہ حقیقت میں زندگی کے نقطۂ نظر سے اس کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن اس کا اجر ملتا ہے۔ جیسے ایک عام مصیبت ہوتی ہے، وبا ہوتی ہے، اس میں اچھے برے سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اس کا اجر ملتا ہے آخرت میں، اور ان کے لیے سمجھو یہ سزا ہے کہ جو گناہ گار ہیں، سزا فی الدنیا والآخرہ، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے کہ ان کو سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ انسان ذرا غور کرے تو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو سمجھ میں نہ آئے یہ تو اللہ کی حکمت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر حکمت کوئی سمجھے، یہ تو ممکن بھی نہیں، لیکن موٹی موٹی چیزیں تو سمجھ سکتا ہے۔ گنجائش رکھنا چاہیے کہ بعض چیزیں میں سمجھ نہیں سکتا، یہ بھی گنجائش رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جوابی فعل مختلف قسم کے ہیں۔ بعض دفعہ ایک کافر کو دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، حالانکہ یہ انعام نہیں بلکہ سزا ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں اس کے لیے باعث عذاب ہیں، اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور پھر اس کے لیے عذاب کا باعث ہوتا ہے۔ تو اصل میں وہ نعمتیں نہیں ہیں بلکہ عذاب ہیں، اور اگر ایک نیک آدمی کو نعمتیں دنیا میں مل جائے، اس کے لیے کبھی کبھی پیش خیمہ ہے اس کی بخشش کا جو آخرت میں ملے گی، یعنی یہاں بھی اس کو راحت مل جاتی ہے اور بعض دفعہ اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ اللہ کی حکمتیں تو بہت، اس وجہ سے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہارا جو خاص اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی شکل میں پہچانا جاتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی مناسبت سے اللہ کی طرف سے اسی قسم کا جواب ہوتا ہے، اور پھر تم کچھ اور کرتے ہو تو پھر اس کا جواب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی پوری زندگی گزرتی ہے، کبھی مرض کے سلسلے میں ہے، کبھی کچھ تنبیہ کے سلسلے میں ہے، کبھی کچھ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ فرماتا ہے، یہ کسی کے دماغ کی اختراع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے اگر تم شکر گزار ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور تم کو زیادتی عطا کرے گا، اگر تم ناشکری کرو تو اللہ کے عذاب جو ہے سخت، تو جواب فعل اسی سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی اگر تم شکر گزار ہو تو تمہارے کام میں، تمہارے خواہشات میں، نیکیوں میں، ہر چیز میں زیادتی ہوگی، اضافہ ہی ہوگا۔ اگر تم ناشکری کرو تو پھر سزا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، مثلاً واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو اگر پہلے محسن بنو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک محبت خاص پیدا ہو جائے گی۔ یہ یحب المحسنین کے یہ معنی ہے کہ انہوں نے کچھ اچھا کام کیا، یہ نیکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے ان کو نوازا کہ ان کے نیک عمل کے جواب میں ان کو محبت مل گئی۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے دریافت کیا وحدت الوجود کا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تم جاننا کیوں چاہتے ہو؟ اصل میں وحدت الوجود کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک حال ہے۔ بعض ایسے حال ہوتے ہیں یعنی روحانی حال، جب انسان مجاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے، اس کو صرف اللہ کی تجلیات نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ اور کسی چیز کی کوئی انفرادیت نظر نہیں آتی۔ انسان تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو اللہ کی تجلی ہے، وہ اس آدمی کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ ہی کو دیکھتا ہے کہ یہ تو اللہ نے ایک تجلی فرمائی۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب وہ حال ہے تو حال حقیقت ہی ہوتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ کیا یہ حقیقت بھی ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب وہ حال ہے تو حال حقیقت ہی ہوتے ہیں۔